الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان ساری زندگی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اور ہر انسان کی اپنی اپنی غذا کی عادات ہوتی ہیں، اطوار ہوتے ہیں، اپنے اوقات ہوتے ہیں، یا معین طور پر معروف طور پر دنیا میں 3 وقت کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ کیا کھانے کے اس طرح کھانے سے یا اس کو چھوڑ دینے سے فی ذات ہی انسان کی روحانیت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ تو تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی ذات میں یہ چیز ایسی نہیں۔ ہاں، اگر فرق پڑ سکتا ہے تو وہ اس اخلاص کا، اس نیت کا، اس اطاعت کا ہے جو اگر انسان خدا تعالیٰ کے احکام کی خاطر ایسا کرے، وگرنہ تو شریعت نے انسان کے کھانے کے بارے میں کوئی حد اس طرح کی نہیں لگائی، کوئی اس کے لیے اوقات مقرر نہیں کیے، کوئی اس کے لیے مقدار معین نہیں کی کہ اتنی دفعہ کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، یا ان اوقات میں کھائے، اس کے علاوہ نہیں کھا سکتا۔ جس انسان کو جب بھوک ہو، جب پیاس ہو، وہ کھا سکتا ہے، اور یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، اس کے مطابق زندگی چلتی ہے۔ لیکن شریعت میں ایک وقت اس کے لیے ایسا بھی رکھا گیا ہے جس میں اس کو یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس جائز اور مناسب اور بنیادی ضرورت سے رکا رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اس سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی ایک جائز اور بنیادی ضرورت سے رکا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو نیت اور اخلاص اس کے پیچھے کام کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو ملتی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ، کہ ہم ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فقالا ان بالمدینۃ لرجالا، کہ یقیناً مدینہ میں بعض ایسے لوگ ہیں، ما قطعتم من ما سرتم مسیرا، کوئی تم فاصلہ طے نہیں کرتے، ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم، نہ تم کوئی وادی طے کرتے ہو، نہ تم کوئی فاصلہ طے کرتے ہو، مگر وہ لوگ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یہ ملتا ہے الا شارکوکم فی اجرکم، کہ وہ تمہارے اجر میں اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ غزوے میں نہیں گئے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ فرمایا حبسہم المرض، ان کو بیماری نے روک رکھا ہے۔ تو انسان کا کوئی کام جو ہے اپنی ذات میں ضروری نہیں کہ وہ اس کے لیے نفع لے آئے، اس کا کھانا پینا چھوڑنا ضروری نہیں کہ اس کے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ کوئی ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو سچے دل سے، سچے جذبے سے یہ چاہتے ہوں کہ ان باتوں پر عمل کریں، لیکن کوئی شرعی عذر، کوئی بیماری، کوئی روک جو ہے وہ انہیں اس سے روکے رکھتی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کا مالک ہے، اجر دینا یا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے، اور وہ دلوں کی حالت کو جانتا ہے، انسان کی نیت کو جانتا ہے، لہٰذا وہ اس کے مطابق انسان سے معاملہ کرتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال جو ہمیں اپنی زندگیوں میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے خون بہائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان جانوروں کے نہ ان کے خون پہنچتے ہیں، نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں، تو کیا چیز پہنچتی ہے؟ ولاکن ینالہ التقویٰ منکم، تمہاری طرف سے جو تقویٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ یہی حالت انسان کے روزے کی ہے کہ اس کا کھانا پینا چھوڑ دینا یا اس کا کھانا کھاتے چلے جانا، دونوں باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رضا اور اخلاص نیت شامل نہ ہو۔
اس لیے اصل چیز جو ہے وہ انسان کا اخلاص اور اس کی پاک نیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنے کو اور اس پر عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، لیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا چھوڑ دے۔ تو اس لیے صرف ظاہری جو رنگ ہے وہ انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی شریعت نے صرف ظاہر پر زور دیا، بلکہ اصل جو ہے وہ انسان کا اخلاص اور نیت ہے۔ گزشتہ سال سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ستمبر میں یہاں بیت الفتوح میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، رونگٹے کھڑے کر دینے والا خطبہ تھا۔ ہر خطبے کا ایک اپنا رنگ، ایک اپنا مضمون اور اپنے معارف اور نکات ہے۔ اس میں حضور نے جو انسان کا عمل ہے اس کے خالص ہونے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بیان کی، ایک لمبی روایت تھی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بیان شدہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، ایک ایسی نصیحت کرتا ہوں جس پر تم عمل کرو تو تمہیں فائدہ ہوگا، اور اگر تم اس کو بھول جاؤ تو تمہارے کاموں کے بارے میں اطمینان دینے والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اس میں حضور نے یہ روایت بیان کی کہ انسان کے اعمال لے کر فرشتے جو ہے وہ آسمانوں پر جاتے ہیں تو دربان فرشتے ان کو رد کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کاموں میں ظلم، ریا، غیبت، چغل خوری اور فخر و مباحات پائے جاتے ہیں، اس لیے ان اعمال کو ان کے کرنے والوں کے منہ پر دے مارو۔ اس لیے وہ اعمال جس میں انسان کا اخلاص شامل نہ ہو وہ کبھی بھی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے اگر انسان یہ اہتمام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس رمضان کے مہینے میں داخل ہو اور اس پر عمل کرے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاص اور نیت کو ہمیشہ مد نظر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، اس میں آپ براہ راست کال کر کے ہمارے علماء کرام سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں جو بزرگان شرکت فرما رہے ہیں ان میں یہاں لندن اسٹوڈیوز میں یہاں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر شریک گفتگو ہوں گے مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کاہلوں مفتی سلسلہ۔ نمبر آپ کو، رابطے کی تفصیلات آپ کو اسکرین پر مل جائیں گی، اور آپ براہ راست فون کر کے یا ای میل کے ذریعے بھی اگر آپ سوالات بھجوائیں تو ہم ان کو بھی یہاں اپنے کنٹرول روم میں چیک کر کے کوشش کریں گے کہ ان کو بھی اسی وقت میں شامل کر لیں اور آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں۔ جو سوالات ہمیں اس دوران ای میل کے ذریعے موصول ہوئے ہیں ابھی ہم ان پر بات کریں گے، اور ہم پوچھیں گے مکرم محترم ظہیر احمد خان صاحب سے۔ جیسا یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے، بلال احمد صاحب نے لندن سے ہم سے پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا روزے دار کے سامنے کھانا پینا منع ہے، جس کو لوگ آج کا روزے دار کا احترام کرنا کہتے ہیں؟ شریعت میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی شریعت میں کوئی پابندی ہمیں نہیں ملتی جس میں یہ کہا گیا ہو کہ روزے دار کے سامنے کھانا نہیں چاہیے، اس سے روزے کی یا روزے دار کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر روزے دار کے سامنے کوئی کھاتا ہے تو اس سے اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی مد نظر رہنی چاہیے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ روزے دار کو دکھا کے اور اس کو تکلیف میں مبتلا کیا جائے، بلکہ اگر کوئی اپنے طور پہ کھاتا ہے اور روزے دار روزے سے ہے تو اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ کوئی ایسی پابندی ہے۔ بعض اوقات کیونکہ قرآن کریم نے، شریعت نے واضح طور پہ یہ فرمایا ہے کہ جو ان دنوں میں جو چند گنتی کے مخصوص دن ہیں، رمضان کے دن ہیں، ان میں اگر کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنے کی اسے روزے سے چھٹی ہے، رخصت ہے، وہ بعد کے دنوں میں اسے پورا کرے گا۔ تو ایسے شخص، ایسے لوگ اگر سفر کے دوران ہیں یا بیمار ہیں
تو وہ اگر اپنا کھانا کھاتے ہیں اور روزے دار بھی وہاں پہ موجود ہے تو نہ تو رمضان کی بے حرمتی ہوتی ہے اور نہ روزے دار کی کوئی بے حرمتی ہوتی ہے. ایسا کوئی تصور اسلام میں شریعت میں موجود نہیں. یہ اسلامی معاشرے میں کس حد تک ذمہ داری ہے کہ جب رمضان آ جائے تو کوئی چیز اس طرح سے دستیاب نہیں ہونی چاہیے, ہوٹل جو ہے وہ, ریسٹورانٹ جو ہیں وہ اس طرح سر عام کام نہ کرتے ہو؟ یہ بھی ہم نے پاکستان میں آپ نے بھی دیکھا ہوا کہ اس طرح وہ جو ہے تمبو کناتیں لگا کے چھپ کے جو ہے اور زبردستی کا جو ہے اہتمام روزے کا وہ کروایا جاتا ہے. بلکہ گزشتہ سال میرے ذہن میں آ رہا ہے, دیکھا خبروں میں کہ ایک بوڑھا آدمی ہے کسی جگہ, وہ چوکیدار ہے, تو اس کا کوئی کرسی وغیرہ مار کے کسی نے سر پھاڑ دیا اس بات پر کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا اور وہ کوئی کھا رہا تھا چیز. یہ وہی بات ہے کہ یہ شدت پسندی ہے, اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت ہے, اس بنا پہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جب اسلام کے اصل حکم اور اصل شریعت کو چھوڑا جاتا ہے تو اس قسم کی باتیں پھر پیدا ہوتی ہیں, اس میں شدت پسندی اور ایسی کوئی بھی, جیسے میں نے عرض کی کہ خاص طور پہ جو ریسٹورانٹ اور ہوٹل وغیرہ ہیں وہ تو ہوتے ہی ان لوگوں کے لیے ہیں جو گھر میں نہیں ہیں, سفر کر رہے ہیں, دوران سفر انہیں ضرورت پڑ جاتی ہے, تو ایسے مسافروں کے لیے تو کھانا میسر ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ان کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے. اسی لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر روزے دار کے سامنے کوئی کھاتا ہے تو اسے ثواب پہنچتا ہے, اور اس لیے ایسی کوئی پابندی, ایسی کوئی شدت اسلام میں موجود نہیں ہے کہ رمضان آ جائے تو تمام قسم کی پابندیاں لگ جائیں, تمبو کناتیں لگا دی جائیں, اور وہ ایسی کوئی نہیں. زندگی اسی طرح چلتی رہنی چاہیے. ہاں, زندگی میں جو تبدیلی آنی چاہیے, جس طرح آپ نے شروع میں فرمایا ہے کہ جو اخلاص اور عبادات میں جو محبت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے وہ شامل ہونی چاہیے, وہ رمضان میں وہ مفقود ہوتی ہیں, اور یہ جو ظاہری چھلکا ہے اس پہ زیادہ زور ہوتا ہے. جو تقوی ہے, جو درست نیت ہے, جو پاکیزگی ہونی چاہیے عبادات میں, وہ ہوتی نہیں ہے, اور ان ظاہر پہ زیادہ زور دے دیا جاتا ہے جو دراصل اسلامی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ اس کے منافی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ حسن جزاک خان صاحب, بہت شکریہ. ناظرین کرام, کالرز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی ہم بشرا صاحبہ ہیں, ان سے ہم بات کریں گے اور محترم خان صاحب کے ساتھ ان کے سوال کے لیے چلیں گے. ابھی بشرا صاحبہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بشرا نجم باب الابواب سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میرا سوال یہ تھا کہ عام حالات میں جمعے کے دن روزہ منع ہے کیونکہ جمعہ جو ہے وہ عید کا دن قرار دیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن رمضان میں بچوں کے جیسے مسائل ہے یا گرمی بہت زیادہ ہے, پڑھنے جاتے ہیں تو صرف جمعے کو چھٹی ہوتی ہے, تو کیا صرف جمعے کا روزہ انہیں جمعے والے دن رکھوایا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ, شکریہ. آپ کے سوال کے لیے ہم چلیں گے مکرم محترم بشرا کالم صاحب کے پاس اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کالم صاحب. السلام علیکم کالم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی ہماری ایک بہن جو ہے انہوں نے سوال پوچھا, وہ کہتی ہیں کہ عام طور پر جمعے کا روزہ رکھنے سے منع کیا جاتا ہے, لیکن اگر رمضان میں بچوں کو صرف جمعے کو چھٹی ہوتی ہے اور انہوں نے اسکول نہیں جانا, وہ گھر پر ہوتے ہیں, سہولت سے جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو کیا رمضان کے دنوں میں اس طرح سے جمعے کا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جی, جو ممانعت ہے وہ اس اعتبار سے ہے احادیث نبویہ میں کہ جمعے کو نفلی روزے کے لیے مخصوص کر لینا کہ اس دن روزہ رکھوں گا نفلی تو زیادہ ثواب ملے گا باقی ایام کی نسبت. تو فرمایا اس طرح جمعے کو مخصوص کر کے نفلی روزہ رکھنا درست نہیں ہے. باقی رہے گی یہ بات کہ بچے, اگر تو بچے بہت چھوٹے ہیں تو ان پر تو بھی روزہ ہے ہی نہیں, خواہ جمعہ ہو یا کوئی اور دن ہو. اور اگر بچے بڑی عمر کے ہو رہے ہیں, 14-15 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں,
बलूगत के करीब उनकी उम्र जा रही है, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता रोज़ों का आदी बनाने के लिए उन्हें रोज़ा रखने की तहरीक करनी चाहिए कि वो कभी कभी रोज़ा रख लें रमज़ान का। और अगर उन बच्चों को जो इस उम्र में पहुंच रहे हैं, जो बलूगत के करीब है, तो अगर जुमे के दिन उन्हें सहूलत है और उस दिन वो रोज़ा रख सकते हैं तो रोज़ा रखने में कोई हरज नहीं, क्योंकि ममानत सिर्फ इस बात की है कि जुमे को मखसूस किया जाए कि इस दिन रोज़ा रखूंगा तो ज़्यादा सवाब मिलेगा नफली, और बाकी दिन रोज़े रखूंगा तो कम सवाब मिलेगा। तो इस एतबार से मना है। अगर किसी को उसी दिन सहूलत है, छुट्टी है, इंतज़ाम करने में आसानी है, तो फिर वो ममानत की ज़ैल में नहीं आता। जी ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। अभी हमारे साथ जो है एक कॉलर हैं, उनसे कुर्रतुल ऐन साहबा हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्रतुल ऐन साहबा की लाइन गालिबन ड्रॉप हो गई है। अदनान साहब हमारे साथ हैं, वो वेट कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अदनान साहब फरमाइए। जी सर, अपना 12-1 बजे के करीब मुंह से स्मेल आने लग जाती है, तो मेरा ये सवाल था कि अगर इलायची चबा के फेंक दी जाए बाहर की तरफ तो वो ठीक रहेगी या कि कोई और इसका? जी ठीक है, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। गालिबन ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि उनके ज़हन में है कि शायद दांतों की सफाई नहीं की जा सकती। रमज़ान के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज से पहले मिसवाक किया करते थे। तो आजकल जो मिसवाक का मुतबादिल है वो ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह है। तो अगर किसी को दांतों की सफाई, दांतों से बू आती है तो वो दांतों को साफ़ कर सकता है, खाली ब्रश इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मिसवाक मिल जाती है, मिसवाक इस्तेमाल हो सकती है, और एहतियात के साथ ब्रश के साथ टूथपेस्ट भी इस्तेमाल हो सकती है। तो जहाँ तक तो दांतों की सफाई का ताल्लुक़ है तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके उस स्मेल को दूर किया जा सकता है। बाकी इसमें कोई शक नहीं कि रोज़ा जो है उसके नतीजे में चूँकि मैदे में एक खला पैदा होता है, एक कमी होती है, उसकी वजह से मैदे से एक स्मेल उठती है, और इसीलिए गालिबन ये रोज़े का एक लाजमी हिस्सा है कि इंसान के मुंह से ऐसी हल्की सी स्मेल आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में आता है कि सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो रोज़ेदार के मुंह की बू है वो मुझे बहुत पसंद है। और ये रोज़ा जो है उसकी फजीलत जहाँ पे बयान की उसमें ये भी ज़िक्र है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ेदार के मुंह की बू जो है वो मुझे पसंद है। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, अगर आती है उसमें से स्मेल, अगर बावजूद इसके सफाई के मिसवाक या ब्रश इस्तेमाल करने से फिर भी आती है तो फिर वो एक मजबूरी है। बाकी जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि इलायची वगैरह मुंह में डाल के फेंकना, वो गालिबन पसंदीदा ना होगा। अगरचे वो खाने से अंदर तो नहीं जाता, अगर मुंह में इंसान चबा के उसे फेंकता है तो वो खाने के ज़ुमरे में नहीं आता, वो ममानियत नहीं है। जिस तरह बाज़ औक़ात मजबूरी में ऐसी ख़वातीन को इजाज़त है कि अगर वो खाने का नमक चेक करने के लिए मुंह में ज़ुबान पे लगा के उसे थूक दें तो उससे रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर वो इलायची मुंह में डाल के फेंक देते हैं तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद ये पसंदीदा ना हो। तो चूँकि हमारे साथ मोहतरम कालम साहब मौजूद हैं तो मुफ्ती सिलसिला हैं, इसलिए अगर उनसे रहनुमाई ले ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है खान साहब, अभी हम कालम साहब से बात करेंगे और उनसे ये भी पूछ लें। कालम साहब की कंट्रोल रूम वालों ने बताया कि कालम साहब के साथ जो लाइन राब्ता जो है उसमें शोर बहुत आ रहा है, तो वो ट्राई कर रहे हैं कि किसी और नंबर पे उनको राब्ता करके तो बात कर सकें और उसमें अगर वो बेहतर हो जाता है। इस दौरान मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक सवाल हमें ईमेल के ज़रिए या बल्कि ये जो है फ़ोन करके किसी ने पूछा था कि औरतों के मखसूस अयाम जो हैं हर औरत के एक जो है साइकिल जो है वो मुअय्यन होता है, उसका अंदाज़ा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा मेडिकल जो कंडीशंस हैं वो हो जाती हैं कि कोई बीमारी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और वो लंबा चलता है, उन दिनों से बाहर निकल के भी वो जो है वो जारी रहता है।
جو ایسی عورت ہے جس کے روٹین کے دنوں سے ہٹ کے وہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے وہ نظام، تو ان کے روزوں کے متعلق اور باقی عبادات کے متعلق شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ احادیث میں ایسی خواتین کے لیے مستحاضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور استحاضہ اس بیماری کو کہتے ہیں جو روٹین کے جو پیریڈز خواتین کو آتے ہیں اس سے ہٹ کے بعض خواتین کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے پیریڈز مسلسل آتے رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، یا بعض خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ عمر کے بعد ان کو یہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ وہ مستقل پورا مہینہ ان کو وہ پیریڈز آتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت عرض کی حضور کی خدمت میں کہ حضور مجھے یہ تکلیف ہے اور پورا مہینہ مجھے حیض کی کیفیت رہتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دراصل حیض کی کیفیت نہیں ہے، وہ استحاضہ ہے، اور اس لیے اگر نمازوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جو تمہارے معین دن ہیں جن میں تمہیں پیریڈز آیا کرتے تھے، وہ دن جب شروع ہوں تو ان دنوں میں تم نماز کو چھوڑ دیا کرو، اور جب وہ گنتی کے دن جو ہیں وہ پورے ہو جائیں تو اس کے بعد تم غسل کر کے پاک ہو لیا کرو، اور پھر ہر نماز کے لیے وضو کر کے تم نماز ادا کر لیا کرو۔ تو یہ تو ہے نماز کے لیے۔ جہاں تک تعلق ہے روزے کا، تو روزے کے متعلق چونکہ قرآن کریم میں واضح طور پہ یہ حکم ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر ایسی خواتین جن کو یہ تکلیف ہے وہ دراصل ایک مرض کی ہی تکلیف ہے، تو ایسی خواتین کو جس طرح پہلے پروگراموں میں بھی محترم مفتی صاحب نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ ڈاکٹر سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا روزہ رکھنے سے اس کی اس تکلیف میں کوئی مزید اضافہ کا باعث تو نہیں، اگر تو اس سے ڈاکٹر بتائیں کہ یہ روزہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، مزید اس میں اضافہ ہوگا، تو پھر ایسی خواتین مستقل مریض کے حکم میں آئیں گی، اور اگر وہ فدیہ دے سکتی ہیں تو فدیہ دے دیں، اور اگر ان کے یہ جو تکلیف ہے رمضان کے مہینے میں ہے یا چند مہینوں کے لیے ہے اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تو بعد میں اپنے روزے رکھ لیں، لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر وہ فدیہ دے کے، اور اگر وہ فدیہ کی استطاعت رکھتی ہیں تو فدیہ دے سکتی ہیں کیونکہ وہ دائمی مریضہ ہوں گی۔ لیکن اگر ڈاکٹر یہ بتائے کہ یہ روزہ جو ہے اس کی اس تکلیف سے اس سے تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تو پھر ایسی خواتین وہی بات ہوگی، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وہ جو اس کے گنتی کے دن ہیں جن میں انہیں روٹین میں پیریڈز آیا کرتے تھے ان میں وہ روزے چھوڑ دے گی، اور باقی دنوں میں پھر وہ نہا کے اس کے بعد جب پاک ہو جائے تو پھر باقی دنوں میں وہ اسی طرح روزے رکھے گی جس طرح ایک عام خاتون رکھتی ہے، اور جو اس کے پیریڈز کے دن کے روزے گزرے ہوں گے وہ پھر بعد کے مہینوں میں اسے پوری کر سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ابھی ہم کالرز جو ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے۔ آسمہ صاحب ہیں غالباً، جو دوست بھی ہمیں فون کریں ان کے لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا نمبر مل جائے تو براہ کرم فون پر انتظار فرمائیں، ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے وہ پلیز بند کر دیں کیونکہ اس میں تھوڑا سا ڈیلے جو ہے وہ فون کے نسبت اس میں ڈیلے سے آواز آپ کو پہنچے گی، تو اس لیے براہ کرم فون پر جو ہے وہ اسٹوڈیو میں بات کریں۔ آسمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے نا سوال پوچھنا تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ جو جیولری ہم لوگ پہنتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ جائز ہے؟ آپ پلیز مجھے کلیئرلی اس کا بتا دیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ جو زیور پہنا جاتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ اس میں اختیار ہے، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر دینا کوئی چاہے تو بہتر ہے، اور حضور نے اپنے گھر والوں کی مثال دے کے کہ ہمارے گھر میں یہ کیا جاتا ہے کہ جو زیور پہنا جاتا ہے سال کے بعد اس کی اندازہ لگا کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، لیکن فقہاء نے اس میں رخصت دی ہے کہ اگر کوئی دینا چاہے تو مستحب ہے، اگر نہ دینا چاہے تو اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے، جو خاص طور پہ وہ زیور جو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق فقہاء کی بھی دو رائے ہیں کہ چونکہ وہ اپنے نفس کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر ادا کر دی جائے تو بہتر ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کی مثال دے کے بتایا کہ ہمارے گھر میں بہرحال اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔
لیکن اس میں اجازت ہے، اگر کوئی دے گا تو اچھا ہے، بہتر ہے، جس طرح وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے جتنا گڑ کوئی ڈالے گا اتنا میٹھا ہو جائے گا، تو جتنا وہ کوئی نیکی کمائے گا اتنا اسے ثواب مل جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب۔ ابھی ہم بات کریں گے قرۃ العین صاحبہ سے، ان کی لائن غالباً پہلے ڈراپ ہو گئی تھی، دوبارہ ان سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، میں قرۃ العین ہوں۔ میرا سوال تھا کہ یہ جو فدیہ ہے یہ دینا کیوں ضروری ہے، اور یہ فرض ہے، اور یہ فکس ہے یا اپنی مرضی سے انسان دے سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ حضرت کہتے ہیں فدیہ جو ہے دینا ضروری ہے، اور کیوں دینا ہے، اور اس کی مقدار کے بارے میں۔ فدیہ دراصل ان لوگوں کے لیے ہے جو بیمار ہوں، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور بھی اس کے ایک تشریح فرمائی ہے کہ ایسے مسافر یا ایسے بیمار جن کو رمضان کے مہینے میں جو روزہ رکھنے سے محروم رہ جاتے ہیں، تو ان کے دل میں ایک یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے، تو دراصل فدیہ اس لیے بھی رکھا کہ وہ فدیہ دیں تو اللہ تعالیٰ، اور اس نیت سے دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں انہیں رمضان میں اس نیکی سے محروم نہ رکھے۔ تو ایک یہ بھی معنی ہے۔ تو جہاں تک عام اس کے معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسے مریض یا ایسے مسافر جو مستقل مریض ہوں، جو دائمی مریض ہوں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے یا دائمی سفر پہ رہیں اور وہ روزے کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، تو ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ اور جہاں تک فدیہ کی فرضیت کا تعلق ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہیں تو ان پہ فدیہ واجب ہے، اور جہاں تک اس کی مقدار کا تعلق ہے تو جو وہ خود کھانا کھاتے ہیں اس کے مطابق فدیہ 2 وقت، ایک روزے کے لیے 2 وقت کا کھانا ہے، تو جو وہ خود کھانا کھاتے ہیں اس کے مطابق وہ کسی کو بھی وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ جماعتی نظام کے تحت بھی فدیہ لیا جاتا ہے، ذاتی طور پہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو جو یہ ہے فدیہ کی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام میرے سامنے ایک حوالہ ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں کافی اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو مریض اور مسافر صاحب مقدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزے کی بجائے فدیہ دیں۔ اس جگہ مریض اور مسافر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کبھی امید نہیں کہ پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے، مثلا ایک نہایت بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال بھر پھر اسی طرح گزر جائے گا، ایسے اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں۔ حضور فرماتے ہیں باقی اور کسی کے واسطے جائز نہیں کہ صرف فدیہ دے کر روزے کے رکھنے سے معذور سمجھا جا سکے۔ یہ حضور علیہ السلام کا واضح ارشاد ہے کہ جس میں ایسے لوگ جو دائمی مریض جو جنہیں امید نہیں ہے کہ کبھی وہ روزہ رکھ سکیں گے، ان کے لیے فدیہ کی سہولت دی گئی ہے، اور اگر وہ صاحب مقدرت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو پھر ان پر فدیہ ہے۔ اگر وہ خود معذور ہیں، بڑی مشکل سے کھانا ان کا پورا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے بھی انہیں چھٹی ہے۔ لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو انسان خود کھاتا ہے اس کے مطابق اس نے فدیہ دینا ہے، کوئی لمبی چوڑی رقم نہیں۔ تو جو کسی کی استطاعت اپنے کھانے کی ہے اسی کے مطابق اگر وہ تھوڑا بہت فدیہ دے دیتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ کے حضور قابل قبول ہوگا، قبول کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ابھی ہم منور صاحب سے بات کریں گے، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں منور صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، منور صاحب ہیں؟ منور صاحب کی غالباً السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی منور صاحب، سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر مغرب کے عشاء جمع ہوں گے بارش کی وجہ سے کیا ہلو جی جی فرمائیں۔ اگر مغرب تے عشاء جمع ہو جانا بارش کی وجہ رمضان سے تو کیا تراویحاں نال کیوں نہ پڑھیاں جا سکدیاں نے؟ جی ٹھیک ہے منور صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔
اگر مغرب عشاء جمع ہو جائیں جی پڑھی اور جا اس کی سکتی وجہ ہیں، تو جی پڑھی جا سکتی ہیں. اور گزشتہ پروگرام میں محترم کالو صاحب نے بتایا تھا کہ زیادہ افضل تو بہرحال نماز تہجد ہے. نماز تراویح ان لوگوں کے لیے ہے جو کمزور ہیں، لیکن جس طرح عشاء کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، اگر نمازیں جمع ہو جاتی ہیں تو نماز عشاء کے بعد تراویح پڑھی جا سکتی ہے، کچھ اس میں حرج نہیں. ایک سوال ہمیں زبانی جو ہے کسی نے لکھ کر بھی، قمر احمد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لکھ کر دیا تھا، وہ بھی تراویح سے متعلقہ ہے. انہوں نے پوچھا کیا باجماعت باقاعدہ تراویح کی مثال سنت سے ملتی ہے جس میں مکمل سپارہ اور رمضان میں پورا قرآن مکمل کرایا جاتا ہو؟ جی نہیں، سنت سے تو ایسی، سنت سے مراد اگر تو ان کی مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس سے نہیں ملتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 دن نماز پڑھائی ہے. وہ نماز عشاء کے بعد باجماعت نوافل پڑھائے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نماز عشاء کے بعد، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں حضور نے وہ نوافل پڑھائے ہیں. تو بہرحال اس میں جہاں تک یہ بات انہوں نے پوچھی ہے کہ پورے قرآن کریم کی تکمیل اور 30 پارے مکمل کرنے، تو ایسی سنت رسول سے ثابت نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہماری رہنمائی کے لیے ایک مستقل اصول یہ فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ جس طرح تم پر میری سنت کی اتباع ضروری ہے، اسی طرح آئندہ آنے والے جو خلفاء ہیں، وہ چاہے اسلام کی نشت اولیٰ کے خلفاء ہوں، خلفاء راشدین ہوں، یا سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے نتیجے میں جو خلافت راشدہ کا نظام جماعت میں جاری ہوا ہے، خواہ وہ خلفاء راشدین اسلام کی نشت ثانیہ کے خلفاء راشدین ہوں، ان کی سنت کی اتباع بھی ضروری ہے. تو یہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سنت جاری ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے لیے جو کام کاج میں مصروف رہنے والے، سارا دن محنت مزدوری کرنے والے، جو صبح تہجد کے لیے جن کے لیے اٹھنا مشکل تھا، لیکن ان کے دل میں یہ محبت اور تڑپ تھی کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھیں، تو ان لوگوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کا اجرا فرمایا. اور خلفاء نے خود اس لیے نہیں پڑھی کہ خلفاء اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے عرض کی کہ ان لوگوں کے لیے جو مجاہدہ کم کر سکتے ہیں، لیکن خلفاء اور خدا کے انبیاء تو مجاہدے میں ایسے زبردست ہوتے ہیں کہ ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے انہوں نے جاری کر دینا جو ہے اس سنت کا ان لوگوں کے لیے، اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ سنت سے نعوذ باللہ ہٹ کے ہے، اس طرح نہیں ہے. خلیفہ راشد کی ایک جاری کردہ ہے. اس لیے اگر لوگ اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا اور نہ کسی کو روکنا چاہیے. باقی جس کو استطاعت ہے کہ وہ نماز تہجد پڑھے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اسے پڑھنی چاہیے. اور بعض میں نے بزرگوں کو دیکھا، حضرت مولانا محمد احمد صاحب جلیل ہمارے مفتی سلسلہ رہے ہیں جماعت کے، بڑے جید عالم تھے. انہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تہجد بھی پڑھا کرتے تھے اور نماز تراویح بھی پڑھا کرتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت مسلم اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 اور چوپڑیاں، تو 2 اور چوپڑیاں ملیں تو اور کیا چاہیے. تو ایک یہ بھی محبت ہے سنت کے ساتھ، خلیفہ راشد کی جاری کردہ ایک سنت کو اس طرح اپنانا کہ وہ تراویح بھی پڑھتے تھے اور صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. تو یہ ہے محبت دراصل، نہ یہ کہ یہ کہنا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں، اس لیے یہ نعوذ باللہ بدعت ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جی ٹھیک ہے، خان صاحب جزاکم اللہ. ابھی ہم بات کریں گے جمال صاحب ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے لیے اٹھتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لیٹ ہو جاتا ہے، تو جو سحری ابھی نہیں مکمل ہوئی ہوتی ہے تو اذان ہو جاتی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ وہیں پہ چھوڑ دینا چاہیے کھانا یا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ جی ٹھیک ہے. جی اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے، آپ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ جو آپ کی پلیٹ میں کھانا ہے اسے ختم کر لیا جائے اور جلدی ختم کر لیا جائے، تاکہ وہ یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر 15-20 منٹ اور کھاتا رہے، بلکہ 1-2 منٹ میں 3 منٹ میں جو اس کے سامنے ہے
اس کو وہ ختم کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر کوئی شخص اٹھتا ہی اذان ہو جانے کے بعد ہے تو پھر بعض اوقات یہ بھی لوگ سوال کر دیتے ہیں کہ اگر اذان ہو گئی پھر آنکھ کھلی تو کیا کرے, فٹافٹ کچھ کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں, اس کا وہ وقت گزر گیا. لیکن اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اور پھر اذان ہو گئی تو اس کے لیے ہدایت یہ ہے کہ جو پلیٹ میں موجود ہے اس کو وہ ختم کر لے 1-2 منٹ میں فٹافٹ. تو یہ اس کی اجازت ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر صاحب. ابھی ہم بات کریں گے خالد محمود صاحب سے, اور اس کے بعد طیبہ صاحبہ ہیں لائن پر, ان سے بھی ہم بات کریں گے, لیکن خالد صاحب کے بعد طیبہ صاحبہ سے بات کریں گے. السلام علیکم خالد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں چیک اپ کروانا یا بلڈ چیک کروانا جائز ہے؟ جی ٹھیک ہے خالد صاحب, شکریہ, جزاک اللہ آپ کے سوال کے لیے. حضرت بلڈ ٹیسٹ روزے میں ٹیسٹ کی کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ وہ کوئی انجیکشن نہ اس میں لگایا جائے, ورنہ بلڈ ٹیسٹ خون لینا کوئی دوائی انجیکٹ نہیں کی جاتی بلکہ سرنج وین میں ڈال کے خون لیا جاتا ہے, تو اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر کسی کا اتنا خون نکل آئے, یا بعض اوقات اس سے اگلا سوال یہ بھی ہوگا کہ کیا روزے کی حالت میں خون دیا جا سکتا ہے, تو خون کسی مریض کو کسی کی جان بچانے کے لیے خون بھی دیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر اس کو ایسی کمزوری ہو جاتی ہے کہ وہ مریض کے زمرے میں آ جائے تو پھر ایسے شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ کھول دے اور بعد میں پھر ایک روزہ وہ پورا کر لے. تو جہاں تک بلڈ ٹیسٹ دینے کی بات ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر کوئی دوائی انجیکٹ کی جائے اندر, بعض ایسے ٹیسٹ ہیں جن کے مثال کے طور پہ کل ہی کسی نے مجھ سے پوچھا کہ سی ٹی سکین کے لیے وہ 2 انجیکشن انہیں لگائے گئے, یا دانت کی درد کے لیے یا دانت کی علاج کے لیے کوئی دانت میں انجیکشن لگایا جائے, تو ایسی صورت میں وہ چونکہ دوائی انجیکٹ ہوتی ہے انسان کی باڈی میں, اس لیے وہ روزے کی یعنی روزے کے منافی ہے, تو وہ روزہ اس کا کھول دینا چاہیے اور وہ بعد میں پھر اس کو ایک روزہ پورا کر لے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر صاحب. ابھی ہم بات کریں گے طیبہ صاحبہ سے جو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال ہے کہ کیا حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ کیا اگر میرا خیال ہے کہ کنٹرول روم نے یہ سمجھا کہ آپ کی بات پوری ہو گئی, آپ کا سوال پورا ہو گیا, اس لیے غالباً لائن کٹ گئی ہے. حضرت جو سوال انہوں نے پہلے سے اپنے پوچھا ہے, حاملہ عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ حاملہ عورت جیسے میں نے ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد پڑھا ہے, اس میں تو یہی ہے کہ حاملہ عورت کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ دراصل اس کا بچہ جو پیٹ میں پل رہا ہے اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ روزہ رکھے گی تو اس بچے کی خوراک میں کمی آئے گی جو اس کے لیے نقصان دہ ہے, اس لیے وہ مریض کے زمرے میں آتی ہے اور اسے روزے سے اجتناب کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ابھی ہم کوشش کرتے ہیں جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ ہیں, لائیو پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالز جو ہیں وہ لی جا سکیں, اور جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں براہ راست جو ہے آپ کی وہ بات پہنچ جائے اور اس کا جواب دیا جا سکے. ابھی طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور اس کے بعد شاہد صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم طاہر صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا کہ رمضان میں جو لیلۃ القدر کو پانے کا کیا بہتر طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ جی ٹھیک ہے طاہر صاحب, جزاک اللہ. لیلۃ القدر کے حصول, لیلۃ القدر کے حصول کا تو وہی طریق جو شروع میں آپ نے بڑے اچھے رنگ میں جس کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو بجا لایا جائے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر نصیب ہوگی. لیلۃ القدر ہے کیا, یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لیلۃ القدر سے مراد وہ کوئی خاص بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا شرح صدر عطا ہوتا ہے, ایسی انسان پہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اس کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو گیا ہے اسے,
اور وہی دراصل لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر ہے ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص وہ نظارہ دیکھے ہی تو پھر وہ سمجھے کہ مجھے لیلۃ القدر میں نے دیکھی ہے یا نہیں۔ وہ بھی درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بعض نظارے بھی دکھاتا ہے، کشف و الہام ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ وہ برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور نیکیوں میں خدا تعالیٰ کے رستے پہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی دراصل ان کے لیے لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو اس لیے، اور جہاں تک حصول کا تعلق ہے تو وہی کہ خلوص نیت کے ساتھ پوری تگ و دو کر کے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو بجا لایا جائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ نوافل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ نے ہمیں عطا کی وہ یہی کہ آپ کے شب و روز اس طرح گزرتے تھے، اور خاص طور پہ صدقات کا جانا کہ تیز و تند ہوا کی طرح حضور صدقات اس میں کرتے، لمبی لمبی عبادات بجا لاتے، قرآن کریم کی بے انتہا تلاوت کرتے، عام دنوں سے بہت بڑھ کر اعتکاف کے لیے بیٹھتے۔ تو یہ ساری عبادات جو ہیں اس مہینے میں خاص طور پہ جب انسان کرتا ہے پورے خلوص نیت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی جو رضا اسے حاصل ہوتی ہے وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی یہی لیلۃ القدر ہے جو اسے عطا ہو گئی۔ جی خانہ، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ انسان جو ہے خاص طور پر دعائیں کرتا ہے اور عام دنوں سے جو ہے اس میں فرق پڑتا ہے۔ میں مطالعہ کر رہا تھا سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا جنوری 1900 کا ذکر ملتا ہے کہ رمضان کے دن تھے، کوئی دوست وہاں پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے واپس جانے کے لیے اجازت چاہی تو حضور نے ان کو فرمایا کہ ابھی آپ یہیں رہیں، میں ان دنوں میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور اذن الہی سے ایسی دعا ہوگی کہ پہاڑ بھی ٹل جائیں گے اس کے نتیجے میں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ رمضان کے ان ایام میں آپ دوستوں کے پاس پہلے کی نسبت کم بیٹھتا ہوں تاکہ زیادہ وقت دعاؤں میں گزار سکوں، اور رات کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ میں دعاؤں میں گزارتا ہوں۔ تو سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کے تو باقی بھی اوقات جو ہیں وہ دینی اغراض میں ہی صرف ہوتے تھے، لیکن رمضان میں بہرحال حضور کے بیان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جس رنگ میں پہلے چل رہے تھے اس میں ایک تبدیلی جو ہے وہ نظر آتی تھی، اور اس میں ایک تیزی اور شدت جو ہے اور دعاؤں کی طرف جو توجہ اور میلان ہے وہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہوتا تھا۔ ابھی ہم بات کریں گے، ہم نے کہا تھا کہ شاہد صاحب سے بات کریں گے، اس کے بعد ہم آصفہ کاشف صاحبہ ہیں ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں آج ایک غیر احمدی دوست سے مولا صاحب بات کر رہا تھا تو اس نے آج روزہ رکھا تھا، رات کو وہ نیت کر کے سو گیا تھا کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے، تو صبح اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، تو 7:30 بجے اٹھ کے اس نے نیت کر لی کہ جی میں نے روزہ رکھ لیا، تو کیا اس کا روزہ ہو گیا تھا؟ جی ٹھیک ہے شاہد صاحب، شکریہ آپ کے سوال کا۔ جی رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ طلوع فجر جب روزہ بند ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی نیت کرنی ضروری ہے۔ تو چونکہ اس شخص نے، جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس شخص نے رات کو ہی نیت کر کے سو گیا، صبح حادثاتی طور پہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، نہیں اٹھ سکا، تو اس کا روزہ تو اس رات نیت کر کے وہ سویا تھا، اس لیے اس نے اگر صبح 10 بجے اٹھا ہے اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے اور شام تک اس نے اس روزے کو گزارا ہے تو اس کا روزہ ہو گیا اس کی نیت کے مطابق۔ تو صرف یہ ہے کہ اس میں یہ وضاحت کہ اگر رات کو کسی نے نیت نہیں کی تو صبح اگر وہ طلوع فجر سے پہلے اذان ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لیتا ہے تو تب بھی اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص کے جس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو وہ نیت کر کے سویا تھا، اس لیے اس کا تو روزہ ہو گیا۔ اس سے مجھے یاد ہے روزے کی جو نیت ہے، اس کی جو دعا یا جو الفاظ ملتے ہیں اس کے متعلق بھی برائے کرم کچھ فرمائیں۔ وہ مجھے حدیث میں کہیں وہ الفاظ اس طرح نہیں ملے، پتہ نہیں بعد میں فقہا نے وہ اس طرح کے، کیونکہ وہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ بھی کوئی اس طرح ہیں کہ نویت من شہر رمضان،
تو حدیث میں مجھے کہیں یہ الفاظ نہیں ملے. حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا ہی ہے کہ، اور ویسے بھی نیت جو ہے یہاں پہ یہ بھی ضمناً عرض کر دوں کہ نیت کوئی الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے. کہ رات کو وہ یہ سوچ کے کہ صبح میں نے روزہ رکھنا ہے تو یہی اس کی نیت ہے. وہ سو گیا ہے اور صبح نہیں اٹھ سکا تو اس کا روزہ تو چل رہا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا فرق، وہ کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آتا ہے کہ دوپہر کو بھی حضور نیت کر لیا کرتے تھے، وہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ میں نے جیسے عرض کی کہ فرض روزوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ طلوع فجر اذان سے پہلے فجر کی اذان سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. لیکن جہاں تک نفل روزوں کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ثابت ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے اگر صبح سے انسان نے کچھ نہ کھایا ہو تو زوال آفتاب سے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے میرے ہاں تشریف لاتے اور پوچھتے عائشہ کچھ کھانے کو ہے؟ تو میں عرض کرتی کہ حضور گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں ہے. تو حضور فرماتے اچھا چلے میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو نفلی روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر لیتے تھے. اور ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام ایام میں بھی کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے. چنانچہ ہر ہفتے کی جمعرات اور سوموار کو حضور باقاعدگی سے روزہ رکھتے. ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو حضور روزہ رکھتے جسے ایام بیز کہا جاتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. شوال کے روزے حضور نے کبھی نہیں چھوڑے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو یہ اور اس کے علاوہ یہ بھی طریق ہوتا تھا کہ بعض اوقات ہوتا تھا کہ چلیں آج روزہ نہیں رکھوں گا، کچھ کھا لوں گا. تو جب گھر سے پتہ کرتے تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کھانے کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مہینے گزر جاتے تھے، 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور 2 سیاہ رنگ کی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے گھر میں ردی قسم کی بھی کھجوریں اتنی کثرت سے نہیں ہوتی تھی کہ پیٹ بھر کے کھانا ہم کھا لیتے. تو یہ وہ کیفیت ہے ہمارے آقا و مولا کی جس نے جو دونوں جہانوں کا جسے سردار بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے، اور جس کے متعلق فرمایا کہ اگر تیری پیدائش نہ ہوتی تو اس دنیا کو اس کائنات کو پیدا کرنے کی ضرورت. تو یہ ہے اس کی کیفیت. تو یہ ہے لیلۃ القدر کے حصول کا طریق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں، ہم آصفہ کاشف صاحبہ ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ رمضان میں روزے کے دوران اگر ہم صرف کھانے کا ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے یا اس کی نمک مرچ چیک کرنے کے لیے زبان کی ٹپ پر لگا کے بعد میں کلی کر لیں تو یہ طریقہ کار جائز ہے کہ نہیں؟ جی ٹھیک ہے، ابھی اس کا جو ذکر ہو چکا ہے. اس طرح چکھنے میں کوئی اس طرح سے مذائقہ نہیں ہے کہ کیونکہ صرف انسان نے چکھ کے جو اس کو باہر نکال دینا ہے اور اس کے حلق سے وہ نیچے نہیں اترتا، تو اس لیے کوئی اس میں حرج نہیں ہے. آگے چلیں گے، ہم بات کریں گے صادقہ صاحبہ ہمارے ساتھ اور اس کے بعد سعید صاحب سے ہم بات کریں گے. پہلے صادقہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سعید صاحب سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں منتھلی پیریڈز کے دوران قرآن شریف پڑھ سکتی ہیں؟ جی جہاں تک وہ تلاوت کا تعلق ہے تو وہ نہیں کر سکتی، اور جہاں تک کسی کو پڑھانے کا تعلق ہے، کسی کو حوالہ دینے کا تعلق ہے، کسی کو تبلیغ کی غرض سے کوئی آیت دکھانی ہے تو ایسی صورتوں میں صاف کپڑے میں قرآن کریم پکڑ کے وہ تبلیغ کر سکتی ہیں، پڑھا سکتی ہیں اور کسی کو حوالہ دکھا سکتی ہیں. لیکن جو تعبدی تلاوت ہے جو عام طور پہ عام دنوں میں کی جاتی ہے عبادت کی غرض سے، ایسی تلاوت کی جس طرح اسے باقی عبادات سے چھٹی ہے اس سے بھی اسے چھٹی ہے، اور جس طرح وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اسی طرح تلاوت بھی نہیں کر سکتی. جی ٹھیک ہے. اور ابھی ہم بات کریں گے سعید احمد صاحب سے. السلام علیکم. جی سعید صاحب. السلام علیکم. برائے کرم اپنی ٹی وی کی آواز بند کر لیں.
السلام. جی سید صاحب فرمائیے. میرا نام سید وقار احمد ہے. میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو روزہ کھولتے ہیں اذان کے ٹائم عموماً مسلمان. وسلم کا معین ٹائم کیا تھا روزہ کھولنے کا؟ سنا ہے وہ تھوڑا سا پہلے کھولتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ سوری وقار صاحب، دوبارہ جو ہے وہ سوال اپنا دہرا سکتے ہیں؟ ہم جو روزہ کھولتے ہیں وہ اذان کے ٹائم کھولتے ہیں عموماً. جی جی. لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وسلم کا جو روزہ کھولنے کا ٹائم تھا وہ اذان سے پہلے کھول دیا کرتے تھے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی بات یہ ہے کہ اگر تو دراصل یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے ساتھ روزے کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا غروب آفتاب کے ساتھ روزے کے کھلنے کا وقت ہو جاتا ہے، افطار کا وقت ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت روزہ کھولنے میں جلدی کرتی رہے گی وہ ہدایت پر قائم رہے گی. تو اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھول لیا کرتے تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی کہ غروب آفتاب سے پہلے روزہ کھولا جائے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے یہ ثابت کیا کہ جب غروب آفتاب ہو جائے تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غروب آفتاب ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ افطاری کا سامان لاؤ. تو میں نے سوچا کہ ابھی روشنی ہے، تو میں نے کچھ دیر کی تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ افطاری کا سامان لاؤ. تو میں نے عرض کی کہ حضور ابھی تو روشنی ہے کافی. تو حضور نے فرمایا کہ روشنی جو ہے وہ تو رہے گی، غروب آفتاب ہو چکا ہوا ہے، اس لیے افطاری کا وقت ہو گیا ہے، افطار کر لینا چاہیے. اور حضور نے فرمایا کہ مشرق کی طرف جب غروب آفتاب کے بعد مشرق کی طرف اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے تو افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہو رہا ہے وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں تو دیر تک روشنی رہتی ہے. تو اس لیے وقت وہی ہے جو غروب آفتاب کے ساتھ افطاری کا وقت ہو جاتا ہے. ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے اذان دینی ہے تو اس نے اذان تو ظاہر ہے یا تو وہ اذان پوری دے کے پھر روزہ کھولے، لیکن عام طور پہ دستور یہ ہے کہ لوگ جو مؤذن ہے وہ ایک کھجور منہ میں ڈال کے اپنا روزہ کھول کے فوراً اسی وقت ودن سیکنڈز وہ اذان دینا شروع کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان کا وقت ہو گیا. اور اب چونکہ روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا، لیکن اب چونکہ گھڑیاں موجود ہیں، وقت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اس لیے اب جب وقت ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اذان کی آواز سنے ہی تو پھر وہ روزہ کھولے، بلکہ اگر وقت ہو گیا ہے تو وہ روزہ کھول لیتا ہے. اور وہ وقت جو معین کیے جاتے ہیں وہ اسی کے مطابق کیے جاتے ہیں کہ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے. اور بالکل خزاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جب تک لوگ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے ان میں خیر اور بھلائی باقی رہے گی. اس لیے وہ جو شک کی وجہ سے اس کو لمبا کرنا اور وہ تسلی کرنا کہ ابھی کہیں پہلے نہ کھل جائے، وہ طریق جو ہے وہ بھی غالباً درست نہیں ہے. ابھی ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں سعید صاحب سے بات کر سکیں. السلام علیکم سعید صاحب. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے. جی جزاکم اللہ. رمضان مبارک ہو آپ کو. سوال جو ہے میرا اس کا جزوی طور پہ تو جواب آپ دے چکے ہیں، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں اگر اس میں مزید کوئی وضاحت فرما دیں تو. جب ہم روزے کی حالت میں برش کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ تو اس کا ٹیسٹ منہ میں آتا ہے. سنا یہ ہوا ہے کہ جو چیز جس کا ٹیسٹ منہ میں آئے اسے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ اس سلسلے میں اگر کچھ فرما سکیں تو پلیز. جی سعید صاحب شکریہ جزاکم اللہ. جہاں تک ٹیسٹ کی بات ہے وہ غالباً ہمیں وہ چونکہ اس کا پیسٹ کا ایک مصنوعی ٹیسٹ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے، اس سے ہمیں یہ لگتا ہے، وگرنہ احادیث میں باقاعدگی سے مسواک کرنے کا حکم ملتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ امت پر یہ شاک ہوگا تو میں اس کو فرضی قرار دے دیتا کہ مسواک جو ہے باقاعدگی سے کی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے مسواک کیا کرتے تھے. مسواک جو ہے وہ کسی بھی درخت کی ہو سکتی ہے، اور ہر درخت جو ہے اس کا بھی اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے. اور بعض درخت جو ہے مجھے یاد ہے کہ اس میں پاکستان میں سکھ چین وغیرہ کی وہ مسواک استعمال کیجیے، اس کا ایک بڑا نمایاں اور اچھا خاصا ٹیسٹ جو ہے موجود ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے
روزے پر اثر نہیں پڑتا. اور ٹیسٹ چونکہ وہ زبان نے ٹیسٹ کو لینا ہوتا ہے، تو جب ہم کوئی چیز منہ میں ڈالتے ہیں، جس طرح بھی وہ ہماری بہن نے سوال کیا، تو جب منہ میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ پتہ چل جاتا ہے. تو اگر اس کو تھوک دیا جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب انسان حلق سے چیز اندر لے کے جاتا ہے. جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خان صاحب. ابھی ہم بات کریں گے معاذ صاحب سے، اور اس کے بعد پھر وردہ صاحبہ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے. آخری منٹ ہیں پروگرام کے، ہم کوشش کرتے ہیں جتنے دوست آئیں ان کو شامل کر سکیں. السلام علیکم معاذ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا روزہ چھوڑنے سے متعلق ہے. قرآن مجید نے صاف بتایا کہ سفر اور بیماری میں آپ چھوڑ سکتے ہو روزہ، لیکن بعض اسٹوڈنٹ ایگزامز میں چھوڑتے ہیں روزہ یا پڑھائی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا وہ مناسب ہے؟ اسٹوڈنٹ کے لیے پڑھائی کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے تو دو ہی وجوہ بیان کی ہیں کہ من کان منکم مریضا او علی سفر. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے کہ اس کے امتحانات ہو رہے ہیں، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ اگر اس کے امتحان ہو رہے ہیں اور اسے پتہ ہے کہ روزے کی وجہ سے یہ میرے امتحان متاثر ہوں گے اور میں اس میں فیل ہو سکتا ہوں امتحان میں، تو ایسے طالب علم کے لیے اجازت ہے کہ وہ پھر اس طالب علم کو ہم مریض کے زمرے میں لاتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رمضان میں اپنے امتحان دے لے اور بعد میں پھر وہ روزہ پورا کر لے. بالکل اسی طرح جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مثال دی ہے کہ جو کاشتکار ہیں، خاص طور پہ ان ایام میں جن میں کٹائی ہوتی ہے فصلوں کی، اور ہمارے جو پاکستان ہندوستان کے علاقے ہیں ایشیا وغیرہ میں، وہاں گندم کی کٹائی ان ایام میں ہوتی ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے اور اس وقت زبان حلق سے باہر آ رہی ہوتی پیاس کی وجہ سے، تو وہ محنت کڑی دھوپ میں اس زمانے میں وہ ہاتھ کے ساتھ مینلی وہ کٹائی ہوتی تھی. اب تو تھریشر اور ہارویسٹر آ گئے ہیں، سہولت ہو گئی. تو اس زمانے میں اسی طرح جو چاول کی داب لگائی جاتی ہے وہ بھی جس زمانے میں لگائی جاتی ہے، جس وقت میں لگائی جاتی ہے، شدید حبس کا ہوتا ہے اور پانی کھڑا ہوتا ہے جس میں وہ لگاتے ہیں. تو یہ دونوں ایسے ہیں، اگر ان ایام میں روزے آ جائیں تو وہ ان کاشتکاروں کے لیے یا ان مزدوری کرنے والے لوگوں کے لیے جو کٹائی کرتے ہیں یا داب لگاتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بیمار کے زمرے میں شامل کر کے انہیں اجازت دی کہ وہ بعد کے ایام میں اپنے روزے پورے کر لیں. اسی طرح یہ طالب علم، اگر کوئی طالب علم یہ سمجھتا ہے کہ امتحان کے دن ہیں اور میں روزے کی وجہ سے اپنے امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، تو ایسے شخص کے لیے، ایسے طالب علم کے لیے اجازت ہے کہ وہ امتحان کی طرف توجہ دے اور رمضان کے روزے بعد میں پورا کر لیں. جی ٹھیک ہے خان صاحب. ہم نے وردہ صاحبہ سے یہ کہا تھا کہ ان کی کال شامل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آخری 1-2 منٹ ہے. السلام علیکم وردہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ کس عمر سے بچوں پر فرض ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایک چینل میں کل بتا رہے تھے 11 سال کی عمر میں، تو اس پہ اگر آپ روشنی ڈال سکیں کہ کون سی عمر میں فرض ہے بچوں کے روزہ فرض ہونے کی عمر؟ بچوں کے روزہ فرض ہونے کی عمر عموماً ان کی بلوغت کے بعد سے ہے اور مختلف علاقوں میں مختلف ہے. بعض علاقوں میں 15 سال، بعض علاقوں میں 18 سال. تو جب تک بچوں کی جسمانی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تک اگر ان پہ روزوں کا ذمہ داری ڈال دی جائے تو ان کی جسمانی نشو و نما رکتی ہے. اس لیے اسلام نے یہ فرمایا کہ ان کی نشو و نما نہ رکے. ہاں ایسے بچوں کے لیے، ایسے بچپن سے ہی لوگ شروع سے ہی بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے 1-2 روزے رکھنے کی انہیں پریکٹس کرواتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت ایک جگہ فرمایا کہ بعض عورتیں اپنے بچوں کو ایک دن میں 2-2 3-3 روزے رکھوا دیتی ہیں تاکہ ان کو عادت پڑے کہ صبح روزہ رکھا اور دوپہر کو کھلوا دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اب تم رکھو گے تو شام کو کھول لینا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو عادت ڈالنے کے لیے، باقی عمر جو ہے ان کے بالغ ہونے جب تک ان کے جسمانی نشو و نما جو ہو رہی ہے اس وقت تک ان کو چھٹی ہے. عام طور پہ ہمارے ملکوں میں کہا جاتا ہے کہ 16 سال اور 18 سال کی عمر کے بعد روزے جو ہیں وہ ان پہ
فرض ہو جاتا ہے۔ غالبا مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی ہے کہ 15 سال کی عمر سے اس کو شروع کروا کے تو 18 سال کی عمر ایسی ہے کہ پھر باقاعدگی سے جو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے انسان کو۔ ابھی بعض اور دوست بھی ہیں جو لائن پر ہیں، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے بدھ کے روز اسی وقت جو ہے جو پاکستان میں شام کے یا رات کے 8 بجے ہوں گے اور لندن وقت کے مطابق یہاں 4 بجے ہوں گے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ بھی لائیو پروگرام ہوگا۔ رمضان کے ان دنوں میں ہر بدھ کو جو ہے وہ لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جس میں آپ اپنے سوالات علماء کرام سے پوچھ سکیں گے۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔